بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جسے ہم سب نے بہت کم سنا ہوگا کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے ایک لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی۔ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے میری پیاری فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عرض کیا، ابا جان، میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ابا جان، آپ مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ تب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس لوٹ آئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو بیماری اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید کر لے آتے، تو اسی وجہ سے بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن ہمارے گھر میں 3 دنوں سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بیچ کر کچھ کھانا خرید لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف رخ کیا۔ حضرت علی بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب عز و جل، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حسن و حسین بنا کھانے کھائے پیے میرے گھر موجود ہیں، اے میرے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لے جا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے، آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیجیے۔ حضرت علی کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا بیچنا چاہتے ہو یہ کپڑا؟ حضرت علی نے جواب دیا، جی ہاں، میں اسے بیچنے کے لیے ہی تو بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت بہت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو بھی قیمت دینا چاہیں دے سکتے ہیں، میں خود مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور کہا، جناب، آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کو 6 درہم اس نے دے دیے اور حضرت علی نے اسے کپڑا دے دیا۔ اور ادھر اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے، نبی پاک کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہر حالت میں نہیں کرتے، تب کرتے ہیں جب انہیں خود ضرورت نہیں ہوتی، اور جب انہیں خود ضرورت ہو تو پھر وہ صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو، اس کا حل نکالنے کے لیے حضرت علی کے پاس جاؤ، انہوں نے 6 درہم میں کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی انہیں بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا تمہیں وہ دیتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد حضرت علی کے پاس وہ ایک فرشتہ انسان کی صورت میں پہنچا اور ان سے
اس وقت جا ملا جس وقت وہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ وہ فقیر کی صورت میں حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دیجیے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی سوچنے لگے کہ آج 3 دن سے میری بیوی حضرت فاطمہ اور میرے بچے حسن اور حسین بھوکے ہیں۔ ان 3 دنوں کے بعد ہی میری بیوی فاطمہ نے مجھے کپڑا دیا تاکہ میں اسے بیچ کر کھانا لے آؤں، لیکن اب اللہ کا ایک مجبور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ ہی میرا سب سے بڑا حافظ اور رکھوالا ہے۔ میں اس فقیر کو یہ 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے، لیکن اس کے بعد حضرت علی بے حد فکر مند اور پریشان تھے۔ اب وہ اس پریشانی میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے پاس ایک لال رنگ کا گھوڑا تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا، کیا کہتے ہو، یہ خریدنا چاہو گے؟ حضرت علی نے کہا، بھائی، میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ مجھ سے ادھار لے لیجیے اور جب اللہ آپ کو مال عطا فرمائے تب قیمت ادا کر دیجیے۔ حضرت علی نے سوچا، کیونکہ مجھے تو یہ گھوڑا ادھار میں مل رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں ملے گا۔ جب اس شخص نے جواب دیا تو حضرت علی نے وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا اور اسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، بھائی، میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ آپ اسے کتنے درہم میں خرید پائیں گے؟ حضرت علی نے بنا کوئی قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اور اس شخص نے کہا، میں اس گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا تھا اور اب یہ شخص مجھ سے 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی نے کہا، بھائی، میں نے یہاں اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی درہم لے کر وہاں سے نکلے اور پھر اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا تھا انہوں نے 6 درہم، اللہ رب العزت نے اس صدقے کے بدلے سے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم انہیں واپس عطا کر دیے۔ پھر حضرت علی نے 59 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کے پاس جب کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے آپ کو جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر آپ نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لیے؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ، تم جانتی ہو کہ میں کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ نے اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات اچھے سے یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہیں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر آنے کا کیا وجہ بتاتی ہیں؟ تب حضرت فاطمہ نے انہیں
وجہ بتانے سے پہلے کہا اللہ کے واسطے مجھے اندر آنے دے۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا اے اللہ کے نبی کی بیٹی آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دے دوں گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہاں پھر لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا امی جان آپ کل کہاں گئی تھی، میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا، امی جان جہاں بھی آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر دوبارہ لکڑہارے کی دروازے تک جا پہنچی اور جا کر سلام کیا اور کہا گھر میں کوئی ہے، میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی اے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، میں بھی آپ سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے اپنے شوہر سے صرف آپ کے بارے میں اجازت لی ہے، لیکن آپ جو اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں، لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں بھی اجازت لے کر رکھوں گی۔ تب حضرت فاطمہ نے یہ سن کر دوبارہ گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن جب دوبارہ ملنے کے لیے گھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا امی آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں، میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن و حسین کو اپنے ساتھ لیا اور دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور پکار کر کہا کیا گھر میں کوئی ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی اے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، کل میں نے آپ کی اور آپ کے بیٹے حسن کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، جب کہ آپ کے بیٹے حسین کی اجازت نہیں دی، تو آپ ایسا کریے کہ آپ کل آئیے گا، میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ اور پھر اگلے دن جب آپ ان کے گھر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے پوچھا آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا پورا دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے کسی چیز کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے یا پانی پینے کی ضرورت ہو، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا آئے اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا لکڑی کیوں اپنے ساتھ رکھی ہے؟ اس بیوی نے کہا اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی بھی ضرورت پڑے گی، میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں تاکہ جب مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں کسی چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تب حضرت فاطمہ وہاں سے واپس لوٹ آئیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا جی ہاں ابا جان میں اس سے ملی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ کہ تم نے اس سے کیسا پایا ہے؟ تو وہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ وہ وفادار ہے اور اپنے شوہر کی پوری خدمت گار ہے۔ تب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے جنت میں پہلے کیسے جا سکتی ہے؟ پلیز اس بارے میں مجھے کچھ سمجھائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر حضرت علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر
تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اسی وجہ سے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے ہی نہیں دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ اے فاطمہ، جب تم نے حضرت علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور 4 درہم کی بھیک مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد وہ پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل ان کے پاس آیا اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور وہاں فرشتہ اسرائیل آیا اور حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دے دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، علی نے جو کپڑا بیچا تھا اس کپڑے کو اللہ نے جنت میں سرکشت رکھ دیا ہے، اچھے سے محفوظ رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے اپنا کاروبار کیا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ نے جنت میں حفاظت سے رکھ دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ وہ پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی یہ عزت اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بے مثال قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشانی دہی کرتا ہے۔ یہ واقعہ، اس واقعے سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں کچھ نہ کچھ دینے کی تعلیم ملتی ہے۔